मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113, मोहम्मद उस्मान 030061711415। ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك
يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم.
تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا میرے اللہ، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا میرے اللہ، شکر تیرا میں ہر ویلے اداوا یا میرے اللہ، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا میرے اللہ، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا میرے اللہ۔ ساری دنیا نو تو پالے تے رب العالمین ہے، ساری دنیا نو تو پالے تے رب العالمین ہے، ہر جانو تو رزق پہنچاوے تے خیر الرازقین ہے، کرا تیریاں حمداتے، کرا تیریاں حمداتے ثناوا یا میرے اللہ، کرا تیریاں حمداتے ثناوا یا میرے اللہ، شکر تیرا میں ہر ویلے اداوا یا میرے اللہ، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا میرے اللہ۔ تو پتھراں وچ رزق دے وے، ہواواں وچ رزق دے وے، سمندراں وچ رزق دے وے، تو آراں وچ رزق دے وے، تو پتھراں وچ رزق دے وے، ہواواں وچ رزق دے وے، سمندراں وچ رزق دے وے، تو آراں وچ رزق دے وے، میں گن گن کے، میں گن گن کے، میں گن گن کے کیویں دساں، میں گن گن کے کیویں دساں اے تھاواں یا میرے اللہ، میں گن گن کے کیویں دساں اے تھاواں یا میرے اللہ، شکر تیرا میں ہر ویلے اداوا یا میرے اللہ، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا میرے اللہ۔ وہ رحیم سب سے اعلیٰ ہے، وہ کریم سب سے اعلیٰ ہے، وہ خالق سب سے اعلیٰ ہے، وہ مالک سب سے اعلیٰ ہے، وہ رازق سب سے اعلیٰ ہے، وہ قابض سب سے اعلیٰ ہے، وہ ناصر سب سے اعلیٰ ہے، وہ داتا سب سے اعلیٰ ہے، وہ رحیم سب سے اعلیٰ ہے، وہ کریم سب سے اعلیٰ ہے، وہ خالق سب سے اعلیٰ ہے، وہ مالک سب سے اعلیٰ ہے، وہ رازق سب سے اعلیٰ ہے، وہ قابض سب سے اعلیٰ ہے، وہ ناصر سب سے اعلیٰ ہے، وہ دستگیر سب سے اعلیٰ ہے، وہ داتا سب سے اعلیٰ ہے، وہ رحیم سب سے اعلیٰ ہے، وہ کریم سب سے اعلیٰ ہے، میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا میرے اللہ، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا میرے اللہ، شکر تیرا میں ہر ویلے اداوا یا میرے اللہ، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا میرے اللہ۔ حمد باری تعالیٰ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند اشعار آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ تو میری یہ عادت نہیں کہ میں حمد میں آپ سے کہتا رہوں کہ آپ بیداری کا ثبوت دیں۔ ابھی میں حمد پڑھ رہا تھا تو مجھے یاد آیا، لاہور ہی میں ایک ایکسپو سینٹر ہے میرا، وہاں پر جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پہ ایک مشاعرہ ہو رہا تھا جہاں پہ شاعر جو عشقیہ اور مشوقیہ اشعار لوگوں کو سناتے ہیں، اور ان کی سننے والوں کی تعداد آپ سے بہت کم تھی، بہت کم تھی۔ تو جب وہ ایک عشقیہ اشعار پڑھے تو سننے والے واہ 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 ایسے ایسے کی، لیکن جب میں نے آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں اشعار سنائے ہیں تو آپ اتنی خاموشی سے سن رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ اس لیے جب میں اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں گا تو آپ اپنی بیداری کا ثبوت ضرور دیں۔ سب بھائی بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اس
اس طرح اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ شاعر نے نبی علیہ السلام کی شان میں اشعار کو ترتیب دیا۔ اس نعت میں درود کلام آئے گا تو کوشش کریں آپ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ شاعر کہتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی، بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ معراج کی شب جب اللہ نے محبوب کو اپنے بلوایا، معراج کی شب جب اللہ نے محبوب کو اپنے بلوایا، محبوب کو اپنے بلوایا۔ سوچو تو صحیح ان دونوں میں، سوچو تو صحیح ان دونوں میں، گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اور یہ فکرہ توجہ طلب ہے، اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ شاعر کہتا ہے سرکار دو عالم کے رخ پر، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، انوار کا عالم کیا ہوگا، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
اور یہ آخری فقرہ میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں، اس کو سن کر آپ نے بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ اس فقرے کو شاعر نے پنجابی انداز میں ترتیب کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے، جتھے ساڈے حضور دا ڈیرا ہے، جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے، او تیرے دا صدا سویرا ہے، جتھے ساڈے حضور دا ڈیرا ہے، او تیرے دا صدا سویرا ہے۔ سرکار حشر نو آکھن گے، سرکار حشر نو آکھن گے، اینو چھڑ دے ہوئے تے میرا ہے۔ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے، او تیرے دا صدا سویرا ہے، جتھے ساڈے حضور دا ڈیرا ہے، او تیرے دا صدا سویرا ہے، او تیرے دا صدا سویرا ہے۔ سرکار حشر نو آکھن گے، سرکار حشر نو آکھن گے، اینو چھڑ دے ہوئے تے میرا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ماشاءاللہ۔ تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے ہاتھ چ لجاں ساریاں نی، تیرے آسرے تے تیری سو ربا، بنا پراں اڈاریاں ماریاں نی۔ اچھی کہہ دیو، بنا پراں اڈاریاں ماریاں نی، بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا، اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نی، تے جنہ تیرا دروازہ مولا چھڈ دیتا، اونا جتیاں بازیاں ہاریاں نی، اونا جتیاں بازیاں ہاریاں نی۔ تے جیرے رستے چ سنت دی مہک آوے، جیرے رستے چ سنت دی مہک آوے، اس رستے تے لنگنا چاہیدا اے، تے جیرا سونے نبی دی توہین کرے، اونوں سولی تے ٹنگنا اچھی بولو، جنہاں نو شک کیوں نہ بولن، جنہاں نو پاکی اچھی کہہ دیو، اونوں سولی تے ٹنگنا، اونوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا اے۔ پھر میں کیوں نہ اللہ دے نبی دیاں نعتاں سناندا جاواں۔ محفل وچ آقا دی، محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، اچھی کہہ دیو، محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، جویں حمد ضروری ہے اوویں نعت ضروری ہے، جویں حمد ضروری ہے اوویں نعت ضروری ہے۔ کوئی مننے یا نہ مننے اپنا تے عقیدہ ہے، اے جنت نو جاون لئی او دی اطاعت ضروری ہے۔ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے۔ آقا نے فرمایا سنت نو مناؤ نا، آقا نے فرمایا سنت نو مناؤ نا، اے سنت رکھنا
साडी मजबूरी है महफिल विच आका दी गल बात जरूरी है जिवें हमद जरूरी है उवें नात जरूरी है महफिल विच आका दी गल बात जरूरी है जिवें हमद जरूरी है उवें नात जरूरी है। ये मां दे बारे 2-3 जुमले पढ़ के ज्यादा चाहांगा। ऐडियां गोरियां जगते छावां लभदियां नहीं टुर जावन एक वार ते मावां लभदियां नहीं टुर जावन एक वार ते मावां लभदियां नहीं। मां दा शाकिर मां दा मती अंत विछोरा सहनाए आप डिगना आप ही उठना बहना है आप डिगना आप ही उठना बहना है। पुत बिस्मिल्लाह मेरा पुत बिस्मिल्लाह दियां फेर सदावां लभदियां नहीं टुर जावन एक वार ते मावां लभदियां नहीं टुर जावन एक वार ते मावां लभदियां नहीं। कम तेनू एक आखा दोस्त कर जावी कम तेनू एक आखा दोस्त कर जावी मां दे मरण तू पहला पहला मर जावी मां दे मरण तू पहला पहला मर जावी फिर इत्थे रहन नू थावां लभदियां नहीं टुर जावन एक वार ते मावां लभदियां नहीं। अस्सलामु अलैकुम। अपनी बज़म के पहले मुकर्रर मोहतरम जनाब हाफिज़ एहसान इलाही ज़हीर साहब से गुजारिश करता हूँ वो तशरीफ़ लाएँ। हाफिज़ एहसान इलाही ज़हीर साहब सदर ASF शमाली पंजाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल कबीरिल मुतआल व साहिबिश शरफिल कमाल अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। हज़रात, आज की ये अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल तहफ़्फ़ुज़े हरमैन शरीफ़ैन कॉन्फ्रेंस के जिसमें आप इंतहाई ज़ौक़ और शौक़ के साथ तशरीफ़ लाए हैं और इंशाअल्लाह खुतबाए इज़ाम उलमाए किराम आपको खिताबात सुनाएंगे और दीनी मालूमात का एक ख़ज़ाना आपको देंगे। मैं आपके सामने मुख्तसर से वक़्त में कब्र के अंदर इंसान से होने वाले 3 सवालों के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि वो कौन से सवाल हैं और उन सवालों की हकीकत को हमने किस कदर पहचाना है। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब इस दुनिया से नाता तोड़कर आखिरत के सफ़र पर रवाना हो जाता है और जब इसको कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है वापस अपने घरों की तरफ पलट जाते हैं तो फिर अल्लाह की तरफ से फरिश्ते आकर इस इंसान से कब्र में 3 सवाल करते हैं। उन 3 सवालों में पहला सवाल है मन रब्बु का, ऐ इंसान बता तो सही तेरा रब कौन है, दुनिया में ज़िंदगी गुजार के आया, बता तेरी ज़िंदगी का मालिक कौन है, दुनिया में रहते हुए तूने रिज़्क़ खाया है, बता तेरा राज़िक़ कौन था, दुनिया में रहते हुए तूने बहुत सी इनामात को देखा, बहुत नेमतें तुझे मिली, बता तुझे वो नेमतें अता करने वाला कौन था, और फिर ज़िंदगी गुजारने के बाद तू आखिरत के सफ़र पे रवाना हुआ और तुझे मौत ने उचक लिया, बता तेरी मौत का मालिक कौन है। हज़रात, अगर दुनिया में रहते हुए
اس مالک کی، اس رب کی پہچان کی ہے تو یہ خوش قسمت ان فرشتوں سے کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وہ رب جو الرحمن علی العرش استوی، عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اگر رب کی پہچان نہیں کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ افسوس اور ندامت کے ساتھ یہ کہے لا ادری، میں نہیں جانتا میرا مالک کون ہے، میں نہیں جانتا میرا خالق کون ہے، میری تخلیق کرنے والا کون اور مجھے رزق پہنچانے والا کون تھا اور زندگی سے موت کے اندر منتقل کرنے والا کون ہے۔ حضرات افسوس کہ آج کے مسلمان نے اس مالک کی پہچان نہیں کی۔ اگر اس اللہ کی پہچان کرنا چاہتے ہو تو اس طرح کی کرو جیسے اللہ کے نبی نے کی ہے۔ پیغمبر کہہ رہا ہے هو الذی خلقنی فہو یہدین، وہی اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ اس کے آگے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ حضرات اس رب کی پہچان کیجئے، اس خالق کی پہچان کیجئے۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماری میں نقص موجود ہے، باوجود اس کے کہ ہمارا یہ ایمان ہے بیماریاں بھی اللہ لگاتا ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے، لیکن اللہ کا نبی نقص والا جملہ اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینا قدرت کا کام ہے۔ قدرت والی بات کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہوئے کہا فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ افسوس کہ آج مسلمان نے اس مالک کی پہچان نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں صحت ملتی ہے بزرگوں نے دی ہے، شفا ملی ہے بزرگوں نے دی ہے، اولاد ملی ہے بزرگوں کی مہربانی اور کرم نوازی ہے، لیکن بیماری ہے اللہ کو منظور ایسا تھا، وفات ہوئی اللہ نے قسمت میں لکھا ہی یہ تھا، تقدیر میں ہی ایسا لکھ دیا گیا ہے۔ حضرات اللہ کی پہچان کیجئے، قدرت والے جملوں کی نسبت اللہ کی طرف کیجئے۔ اگر قدرت کی طرف، مخلوق کی طرف نسبت کرنا چاہتے ہو تو تم نقص والے جملوں کی نسبت کیجئے۔ قبر کے اندر پہلا سوال یہ ہے کہ من ربک، بتا تیرا رب کون ہے۔ اگر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے تحت دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جبین نیاز کو اس مالک کے سامنے جھکا کر تو نے اپنی جبین پہ کالے رنگ کا نشان ڈال لیا تو تو نے اس رب کی، اس مالک کی پہچان کر لی ہے، اور تجھے یہ خوش قسمتی اور تجھے یہ خوش بختی کا اعلان مل رہا ہے کہ قبر کے اندر تجھ سے جو سب سے پہلے سوال ہوگا من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے، تو تو وہاں پہ یہ جواب دے سکے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ قبر میں دوسرا سوال ہوگا من نبیو کا، بتا تیرا نبی کون ہے۔ تو نے دنیا میں رہتے ہوئے قابل اتباع اور اطاعت کی شخصیت کو ماننا ہے، اگر یہاں پہ رہتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی، آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع کی، تو یہ کہے گا نبی یہ محمد الرسول اللہ، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی یہ محمد، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر آپ کی اتباع اور پیروی نہیں کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں فرشتہ پوچھے من نبیو کا، بتا تیرا نبی کون ہے، اور یہ بدبخت کہے لا ادری، میں نہیں جانتا میرا نبی کون ہے۔ حضرات قرآن مجید میں مالک کائنات نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دیتے ہیں اسے لے لو۔ قرآن رسول اللہ کی ہمیں بتا رہا ہے پہچان کیسے کرنی ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روک دے اس سے بعد آ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اگر تمہارے اندر ایمان موجود ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو، نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرنا۔ اللہ کا قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے محمد الرسول اللہ کو تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا ہے۔ حضرات نبی کی پہچان ایسی کرو جیسی صحابہ کرام نے کی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جس وقت جو بھی کہتے تھے اسی وقت سمعنا واطعنا، صحابہ کرام اسی وقت مان لیتے، قبول کر لیتے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے کیسی پہچان کی ہے اپنے نبی کی، عبداللہ بن ابی منافق کے بیٹے نے کیسی پہچان کی ہے اپنے نبی کی کہ بیٹا تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے، کہا کہ تو نے کہا ہے اپنے باپ عبداللہ بن ابی منافق
मुनाफिक से बेटा कह रहा है, अब्बा तूने कहा है कि नाउज़ बिल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जलील हैं और मैं इज्जत वाला हूं, तुम्हारा बेटा उतनी देर तक तुम्हें मदीना की हुदूद से अंदर आने नहीं देगा जब तक तुम ये ना कहोगे कि मैं जलील हूं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इज्जत वाले हैं। इताअत करें, ऐसी पहचान ऐसी करें जैसे सहाबाई किराम ने की। आप नमाज पढ़ा रहे, जूता पहनकर अल्लाह ने वही के जरिए बताया कि ऐ नबी आपके जूते पे गंदगी लगी है, आपने नमाज के अंदर ही जूते को उतार दिया। सहाबाई किराम ने देखा, नहीं सोचा समझा कि आपने जूता क्यों उतारा है, ये नहीं कहा कि हमें आपने कहा नहीं जूता उतारने का, बस देखा नमाज में ही अपने जूतों को उतार दिया। हजरात ऐसी पहचान करें कि जब रब ने के काबा तब्दील, किबला तब्दील कर दिया, एक निदा लगाने वाले ने निदा लगाई कि अल्लाह के नबी ने किबले तब्दील करने का ऐलान कर दिया है, वो नमाज के दौरान ही रुख तब्दील कर लेते हैं, किसी और बात की जरूरत नहीं समझते। जब भी पैगाम मिला उसी वक्त कबूल कर लिया। कब्र के अंदर होने वाला दूसरा सवाल ये है कि मन नबीयु का, बता तेरा नबी कौन है। अगर नबी की पहचान न होगी तो वहां पे बदकिस्मती ये है कि वहां पे हमारा जवाब ये होगा कि ला अदरी, मैं नहीं जानता मेरा रहबर और रहनुमा कौन था। कब्र में तीसरा सवाल, मा दीनु का, तेरा दीन कौन सा है, बता दुनिया में रहते हुए कौन से दीन को तू अपनाता रहा, बता दुनिया में रहते हुए कौन से दीन को तूने अपना दस्तूर और मंशूर बनाया। हजरात अगर हमने आज इंडिया, बरेली और देवबंद के दीन को अपना लिया तो फिर कब्र में हमारा जवाब होगा ला अदरी, मैं नहीं जानता मेरा दीन कौन सा था। और दीन की पहचान भी कुरान कर रहा है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। दीन उसको कहते हैं जिसमें ना ही ज्यादती की जरूरत हो और ना ही कमी की जा सके। दूसरे नंबर पे मुकाम पे अल्लाह ने दीन की पहचान इस अंदाज से की, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के हाथ दीन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, और जो दीन को छोड़कर किसी और दीन को तलाश करेगा, जो दीन इस्लाम को छोड़कर किसी और दीन को ढूंढने निकलेगा, वो चाहे दीन बरेली का हो, देवबंद का हो, लाहौर पाकिस्तान या किसी और मुल्क का हो, फलन युकबला मिन्हु, वह दीन उससे कबूल नहीं किया जाएगा। अगरचे ये कहता फिरे काम अच्छा है, नाम अच्छा है, बात अच्छी है, मान लो, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं फलन युकबला मिन्हु, तुझसे ये दीन कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि दीन सिर्फ वो है जो अल्लाह ने आसमान से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कल्बे अतहर पे उतारा है। वो कुरान की सूरत में मौजूद है, वो हदीस मुस्तफ़ा की सूरत में मौजूद है। ये तीन सवाल कब्र के अंदर होंगे। अगर इन तीन सवालों की हमने तैयारी की है तो फिर खुशकिस्मत हैं, फिर खुशबख्त हैं। अगर नहीं की तो फिर बदकिस्मती और बदबख्ती हमारी चौखट पे आ चुकी है। हजरात कुरान मजीद पे अंदर मालिक कायनात ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वकूदुहन नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। अल्लाह ने कहा है कि ये जहन्नुम कि जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, ये काफिरों के लिए तैयार की गई है। ये अल्लाह ने क्यों कहा है कि काफिरों के लिए तैयार की है, इसके बावजूद के सब जानते हैं जहन्नम काफिरों का ठिकाना है। कहा इसलिए है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल कयामत का दिन हो, मुसलमान का गिरेबान हो, फरिश्ते का हाथ हो और उल्टे मुंह घसीरता हुआ जहन्नम की तरफ ले जाता हो और रास्ते में एक काफिर फरिश्ते से कहे रुक जाओ, ठहर जाओ, मैं इस मुसलमान से एक सवाल करना चाहता हूं। वो रुक के पीछे हो जाए, कर सवाल। ये फिर मुसलमान के गिरेबान को पकड़ के काफिर खड़ा करे और कहे तू मुसलमान है जो दुनिया में रहते हुए मुझे कहता रहा कि दीन इस्लाम को कबूल कर जन्नत मिल जाएगी। फर्क क्या है इस्लाम और काफिर कुफार में, मुसलमानों में काफिरों में फर्क क्या है? आज तू भी जहन्नुम में जा रहा है, मैं भी जहन्नुम में जा रहा हूं। इसलिए अल्लाह ने कहा है उइद्दत लिल काफिरीन, काफिरों के लिए तैयार की गई है। कब्र की तैयारी करें, कब्र के अंदर सवाल होने वाले उनकी तैयारी कीजिए। जनाब रसूल हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनसे सहाबाई किराम ने पूछा, ऐ उस्मान जब आपके सामने कब्र का जिक्र होता है आप ज्यादा रोते हैं, जब जहन्नम का जिक्र होता है आप कम रोते हैं। तारीख की किताबों में यहाँ तक लिखा है कि हजरत उस्मान इस कदर ज्यादा रोते कि इनके खूबसूरत चमकते दमकते चेहरे पर काले रंग की स्याहियां रोने की वजह से पड़ चुकी थी। पूछा क्यों रोते हो? कब्र का जिक्र सुन के ज्यादा और जहन्नम का सुन के कम।
حالانکہ جہنم کے عذابات سخت اور زیادہ، قبر کے تھوڑے ہیں۔ کہا قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے، اگر اللہ نے اس میں سے کامیاب کر دیا اگلی منزلوں میں خود بخود کامیابی مل جائے گی۔ اس پہلی گھاٹی کی تیاری کیجئے، قبر کے اندر ہونے والے سوالوں کی تیاری کیجئے، اور قبر کے اندر کام آنے والے جو اعمال ہیں ان اعمال کی تیاری کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ العلی العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، مختصر انداز میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ ایک طالب علم ہوں اور طالب علم کی حیثیت سے آپ کو سبق سناؤں گا۔ عزیز ساتھیو، یہ ملک پاکستان اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور اس کے حصول کے لیے کتنی جد و جہد اور کتنی ہی قربانیاں اور کتنی ہی اس کے لیے عزتوں کو لٹایا گیا ہے۔ حضرات، پاکستان بننے سے پہلے اس بر صغیر کے اندر گلی کوچوں کے اندر یہ نعرے سنائی دیتے تھے، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ان نعروں کی خاطر کیا کچھ نہیں ہوا؟ چشم فلک نے دیکھا، اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ نوجوانوں نے اپنی جوانیاں اس کے لیے لٹا دی۔ ماؤں کے شیر خوار بچے ان کی تکا بوٹی بنا کے نیزوں کی انیوں پہ لٹکایا جاتا ہے۔ ماں اور بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، اور ماں کے لختے جگروں کو ان کے سامنے شہید کیا جاتا ہے۔ سہاگنوں کے سہاگ وہ اس آزادی کے لیے کٹ مرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جب پاکستان بنا 14 اگست 1947 کے وقت لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان کی طرف آ رہے ہیں، اور صورتحال کیا ہے؟ تاریخ کی کتابوں میں پڑھتا ہوں، ایک اپنی داستان کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب یہ اعلان ہو چکا، پاکستان مارز وجود میں آ چکا، میری گھر کے اندر میری 2 بیٹیاں ہیں، اور میں ارادہ کر چکے ہیں
کہ رات کے اندھیرے کے اندر پاکستان کی طرف نکل جائیں گے. کہتا ہے کہ شام کا وقت ہے, گھر کے اندر میری بڑی بیٹی جو بالغ ہے اس نے تندور جلایا ہوا ہے, روٹیاں پکا کے ابھی فارغ ہوئی ہے, اور ادھر سے باہر دروازے پہ دستخط ہوتی ہے. میں باہر جا کے دیکھتا ہوں وہ ہندو سکھ ظالم لوگ جو ہے وہ میرے سر پہ کوئی چیز مارتے ہیں, میں بے ہوش ہو کے گر جاتا ہوں. کہتا ہے کہ جب مجھے ہوش آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں, میری چھوٹی بیٹی جو ہے اس کو اٹھا کے لے کے جا چکے ہیں, اور جو میری بالغ بیٹی ہے جس نے روٹیاں پکائی اور ابھی جو ہے تندور جو ہے اس کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی, اور میں ایک کسی چیز کے جلنے کی بدبو کو محسوس کرتا ہوں, اور میں نے جا کے تندور کی طرف دیکھا, میری بیٹی اپنی عزت کو بچانے کے لیے, اپنی عزت کو داغدار ہونے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تندور کے اندر داخل کر لیتی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے کسی برتن کو رکھ لیتی ہے, اور جب میں اس برتن کو اٹھا کے دیکھتا ہوں تو میری بیٹی جو ہے وہ جل کے راکھ ہو چکی ہے. اور اس نے یہ قربانی کس لیے دی تھی؟ کیا پاکستان بنانے کے بعد یہاں پہ اپنی منمانی کی جائے گی, اپنی مرضی کی جائے گی, اقتدار کو حاصل کیا جائے گا, اپنا بینک بیلنس بنایا جائے گا, اپنی کوٹھیاں بنائی جائیں گی, کاریں بنائی جائیں گی, گاڑیاں خریدی جائیں گی, کرپشن کی جائے گی؟ کیا اس لیے پاکستان بنایا تھا؟ کیا اس لیے اس قوم کی بیٹی نے اپنے آپ کو قربان کیا تھا؟ نہیں, اس لیے کہ ہم ایک خطہ ارض کو حاصل کریں گے جہاں پہ رب کے قرآن محمد عربی کے فرمان کو عام کریں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہاں پہ توحید آئے گی, اللہ کے نبی کی سنت کو اجاگر کیا جائے گا, شرک و بدعت کا خاتمہ ہوگا, یہاں پہ امن کو قائم کریں گے, یہاں پہ اسلام کا بول بالا ہوگا, آزادی کے ساتھ اسلام کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں گے. حضرات گرامی قدر, پاکستان بنے ہوئے آج 70 سال ہو چکے, اور جب پاکستان بنا تھا تو چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی آنکھیں تھی. آج 70 سال گزر چکے, جو ننھی ننھی آنکھیں تھی آج ایک ایک کر کے مٹتی چلی جا رہی ہے. ایوریج عمر 60 سال ہے, 65 سال ہے, اور جنہوں نے پاکستان بنایا تھا وہ تو بالکل ختم ہو چکے. چند گنتی کے لوگ موجود ہوں گے, وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں کہ جو اس وقت چند دنوں کے تھے آج 70 سال کے بزرگ بن چکے ہیں. امید, خواہش, تڑپ یہ ہے کہ ہم اپنی نظروں کے سامنے پاکستان کے حصول کے مقاصد ان کو دیکھ سکے, لیکن آج تک جو ہے, آج تک
پاکستان کے حصول کے مقاصد کو پورا نہیں کیا گیا۔ حضرات، ان مقاصد کے حصول کے لیے اہل حدیثوں کو اٹھنا ہوگا، بیدار ہونا ہوگا، اپنی بیداری کا ثبوت دینا ہوگا۔ پاکستان کے حصول کا سب سے پہلا مقصد اللہ کی توحید اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، ختم نبوت اور شرک و بدعت کا خاتمہ ہے۔ یہ توحید کو اپنانے والے تم ہو، اللہ کے نبی کی سنت کو اپنانے والے تم ہو، اور صحیح طور پہ عقیدہ توحید کے، عقیدہ ختم نبوت کے محافظ ہو تو تم ہو۔ تم نے اپنی بیداری کا ثبوت دینا ہے اور پھر دوسرے لوگوں کو بیدار کرنا ہے، ان کو توحید کا درس دینا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کا درس دینا ہے، ختم نبوت کا درس ان کو پڑھانا ہے، شرک و بدعت سے بیزار کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، پاکستان کے حصول کا مقصد یہاں کا نوجوان اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا، لیکن بدقسمتی یہاں کا نوجوان جو ہے ان کی زبانوں کے اوپر انڈین فلموں کے گانے جاری ہے، اور حصول پاکستان کا مقصد یہاں پہ امن کو قائم کرنا تھا، اتحاد کو عام کرنا تھا۔ یہاں پہ فرقہ واریت کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور فرقہ واریت کے نام پہ کئی لوگ جو ہے کٹ مرے ہیں۔ ہم نے فرقہ واریت کا خاتمہ کرنا ہے، کتاب و سنت کی دعوت کو عام کر کے۔ حضرات گرامی قدر، حصول پاکستان کا مقصد یہ تھا یہاں کی ماں بہن بیٹی جو ہے وہ با پردہ ہوگی، با حیا ہوگی، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ اس قوم کی بیٹی وہ بے پردہ ہو کے بازاروں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، پارکوں کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرات، اس درس کو اس درس کو آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آپ نے، حضرات گرامی قدر، ہماری جماعت کی قیادت وہ بیدار ہے اور الحمدللہ اپنی بیداری کا ثبوت دیتی ہے، اور توحید و سنت کے لیے، کتاب و سنت کے لیے، رب کے قرآن کے لیے، محمد عربی کے فرمان کے لیے وہ میدان عمل میں ہے، اور آپ نے اپنی جماعت کی قیادت کا ساتھ دینا ہے۔ دیں گے؟ ہماری جماعت کی قیادت نے قوم کو بیدار کرنے کے لیے، توحید کے درس کو عام کرنے کے لیے، ختم نبوت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے 8 اور 9 مارچ کو لاہور کیپٹل سٹی کالا شاہ کاکو کے اندر 8 اور 9 مارچ کو آل پاکستان اہل حدیث کانفرنس اس کا اہتمام کیا ہے، اور آپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ لوگ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ روزانہ صرف 5 لوگوں کو اس کانفرنس میں شامل ہونے کی دعوت دیں گے؟ روزانہ 5 لوگوں کو آج سے صبح سے آج سے شروع ہو جائے، آج سے شروع ہو جائے، روزانہ 5 لوگوں کو دعوت دے، اپنوں کو بھی بیگانوں کو بھی۔ صرف اہل حدیثوں کو دعوت نہیں دینی، غیر اہل حدیث کو دعوت دیں، کیونکہ ہم نے وہاں پہ کتاب و سنت کو، توحید و سنت کو، رب کے قرآن اور محمد عربی کے فرمان کو جو ہے بیان کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے۔
روزانہ کی بنیاد پہ اگر آپ لوگوں میں سے 5 لوگوں کو دعوت دیں تو کتنے افراد بن جاتے ہیں. اور خاص کر اپنے لوگوں کو کہیں کہ جس کو آپ دعوت دیتے ہیں اسے کہیں کہ اپنے ساتھ روزانہ ایک ساتھی کو دعوت دے. آپ 5 کو دے اور آگے جو ہے وہ کم از کم ایک ساتھی کو روزانہ کی بنیاد پہ دعوت دے. حضرات گرامی قدر، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہم نے قیام پاکستان کے حصول کے مقاصد کو حاصل کرنا ہے. ہم نے اپنی طاقت، اپنی جرت کا بھی اظہار کرنا ہے. یہ کانفرنس جو ہے یہ رب کی توحید اور نبی مصطفیٰ کی ختم نبوت اور عظمت صحابہ، حرمت قرآن اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے شان اہل بیت اور پاکستان کے اندر اسلامی قوانین کے نافذ کرنے کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھے گی. اور آپ لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کو اچھے انداز میں نبھانا ہے. نبھائیں گے حضرات گرامی قدر. اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ذیلی ونگ ہے. اس کے مقاصد میں 1-2 مقاصد آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر تعلیمی اداروں میں اسلامی نصاب تعلیم کو رائج کیا جائے. حضرات گرامی قدر، جو ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ نصاب کسی طور پر بھی مہذب سٹوڈنٹ پیدا نہیں کرتا. ایسا نصاب ہے جو بے حیائی کی تعلیم دیتا ہے. آپ میں سے جنہوں نے بی اے کیا ہوا ہے، بی اے کے نصاب کے اندر ایسی کتابیں شامل ہیں، ایسے مضامین شامل ہیں جو بے حیائی پر مبنی ہے. اور میل ٹیچر، مرد ٹیچر لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں. حضرات گرامی قدر، میٹرک کے امتحان کے اندر ایک سوال پوچھا جاتا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے. سٹوڈنٹس کو انگلش کے پیپر میں سوال کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی بڑی بہن کے اوپر مضمون لکھیں. میٹرک کا سٹوڈنٹ جو ہے بالغ ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی بڑی بہن بلولا بالغ ہو چکی ہے. کہتے ہیں کہ اپنی بڑی بہن کے اوپر مضمون لکھو اور اس کے اندر 3-4 چیزیں شامل کریں. اس کی عمر کتنی ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کے جسمانی خد و خال کیسے ہیں، جسے جسمانی فٹنس اس کو بھی بیان کرو. بتائیں کوئی غیرت مند انسان ایسے نصاب کو پسند کرتا ہے؟ کیا وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی، اس کی بہن کی نمائش پیپروں کے ذریعے ہو اور بغیرت قسم کے پروفیسر وہ ایسے نمائش کو پڑھیں، مطالعہ کرے اور اپنے ذہن کو تسکین دینے کی کوشش کرے؟ ہم ایسا نصاب تعلیم پاکستان کے اندر رائج ہونے نہیں دیں گے. اے ایس ایف جو ہے وہ ایسے نصاب کے سامنے رکاوٹ بن جائے گی اور ملک پاکستان کے اندر پہلی کلاس سے لے کر ایف اے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل سیرت طیبہ جب تک اس کا نفاذ نہیں ہو جاتا ہم چین اور اطمینان سے نہیں بیٹھیں گے. کیا ایسے نصاب کو تعلیمی نصاب کا حصہ بنانے کے لیے ایس ایف کا ساتھ دو گے؟ افرادی طور پہ اور مالی طور پہ ایس ایف کا ساتھ تعاون کرو گے؟ حضرات گرامی قدر، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. آپ کے افراد، آپ کی طرف سے افراد کی ضرورت ہے اور آپ کی طرف سے مالی تعاون کی ضرورت ہے تاکہ یہ ہمارے ایس ایف کے نوجوان بہتر انداز میں کام کر سکے.
ہمارا حکومت پاکستان سے مطالبہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر پہلی کلاس سے لے کر ایف اے تک قرآن بما ترجمہ پڑھایا جائے. ایسا ہونا چاہیے. جب یہ نصاب ہوگا تو ہمارے اسٹوڈنٹ مہذب بھی ہوں گے انشاءاللہ. حضرات، ہمارے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اس دنیا میں مہذب کون ہو سکتا ہے؟ جب مہذب شخصیت ان کے لیکچر، ان کے بارے پڑھایا جائے گا تو بچوں کے اندر جو ہے وہ تہذیب آئے گی، اچھی تہذیب آئے گی. اور اسی طرح ہمارا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو کالجز کے لڑکے ہیں ان میں سے آپ ان پوچھ کے دیکھ لیں 90% ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو مرزا قادیانیت کا نہیں پتا، مرزا قادیانی کا نہیں پتا. وہ نہیں جانتے وہ کون ہے، کیا ہے، اس کے عقائد کیا ہے. جب کسی مرزائی کے پاس بیٹھتے ہیں اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہم تو مرزا قادیانی کو نبی تو نہیں کہتے، ہم مجدد کہتے ہیں، ہم اسے محدث کہتے ہیں، ہم اسے نبی نہیں مانتے. جب ان کے چنگل میں آ جاتا ہے پیسے کا لالچ بھی دیتے ہیں، بیرون ملک بیچنے کا لالچ بھی دیتے ہیں. جب ان کے چنگل میں آ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ بندہ مرزائیت کو قبول کر لیتا ہے. حضرات، ہم نے اپنے طلبہ کو، اپنی نسل کو یہ چیز دینی ہے کہ جو لوگ ہمارے نبی کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں ان کا محاسبہ کرنا ہے، ان کے بارے علم بھی دینا ہے. تو پہلی کلاس سے لے کر ایم اے تک ختم نبوت کے مضامین جو ہے وہ شامل نصاب کیے جائیں. اور خصوصی طور پہ جو اس علاقے کا قادیانی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کی اصلیت وہ بھی مضامین کے اندر اجاگر کی جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ مرزا قادیانی کتنا احمق، کتنا بغیرت، کتنا گرا ہوا انسان تھا. وہ نبی تو دور کی بات ہے، ایک مہذب شہری بھی نہیں بنتا. تو یہ ہم نے اپنی نسل کو یہ باور کروانا ہے، ان تک یہ تعلیم پہنچانی ہے تاکہ وہ لوگ سمجھ سکیں اور اصل صحیح کتاب و سنت کی طرف آ سکیں. اور ان مقاصد کے حصول کے لیے آپ کا تعاون ہر صورت، ہر موقع پہ ضروری ہے. اور آپ امید ہے کہ ہر صورت ہمارے اے ایس ایف کے نوجوانوں کے ساتھ تعاون بھی فرمائیں گے. اور 8 اور 9 مارچ کو جو ہے خود اور روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں کو دعوت دے کے قافلوں کی صورت میں وہاں پہنچیں گے. اور انشاءاللہ خطبہ جمعہ جو ہے وہ امام حرم، امام کعبہ جو بھی آئیں گے وہ انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.